آج اسی مسئلے کو ہم تفصیل کے ساتھ اور اس حوالے سے پائی جانے والی غلط فہمیوں، لوگوں میں، مختلف کتب میں، مختلف فقہ میں، ان کو بھی سمجھیں گے۔ پروردگار کائنات ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نماز جمعہ کی اہمیت، نماز جمعہ کی تیاری کی اہمیت اور فضیلت انہوں نے ایک بڑے خوبصورت انداز سے بیان فرمائی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، 857 نمبر یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ تعالی سمیت ان گنت محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں نقل فرمائی۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز جمعہ نہیں ابھی شروع ہوئی، پہلا مرحلہ نماز جمعہ کی تیاری کا ہے۔ تیاری کے اندر پروردگار کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر کی سچی اور سچی زبان سے کس قدر اس نماز کی فضیلتیں اپنے بندوں تک پہنچا دی ہیں۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا رحمت دو عالم سید الانبیاء امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مانگ تاصلا فاحسن غسلہ، بڑے بہترین انداز سے غسل کرتا ہے، بڑے بہترین انداز سے نہاتا ہے، وتطہر فاحسن طہورہ، پاکیزگی حاصل کرتا ہے، صفائی ستھرائی حاصل کرتا ہے، اور بڑی ٹمپریری سے، جلد بازی کے ساتھ نہیں، بڑے خوبصورت طریقہ سے، بڑی توجہ کے ساتھ اس کو اچھے انداز سے کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا واستاق، پھر وہ مسواک کرتا ہے، یعنی اپنے منہ کی بھی صفائی کرتا ہے اور اچھے انداز سے۔ ومس بطیب، پھر اگر اسے خوشبو ملتی ہے وہ اپنے جسم کو خوشبو بھی لگاتا ہے۔ ولابس من احسن ثیابہ، اچھا لباس، اچھے کپڑے پہنتا ہے۔ اچھی طرح نہانے کے بعد، اچھے انداز سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد، مسواک کرنے کے بعد، خوبصورت لباس پہننے کے بعد، خوشبو لگانے کے بعد، اب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے جمعہ کی ادائیگی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثم اتی المسجد، جب مسجد میں آتا ہے فلم یتخطی رقاب الناس، یہ نہیں کہ آنا تو لیٹ ہے لیکن کوشش ہے کہ میں سب سے آگے چلا جاؤں۔ ہاں اگر جگہ خالی ہو، صف میں جگہ میسر ہے تو یہ دین کو پسند ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ آدمی آگے آ کے بیٹھے، اور اگر بالفرض صفیں بن چکی ہیں، آگے جگہ خالی نہیں ہے، پھر بھی وہ لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا، گردنوں کو پھلانگتا ہوا آگے آنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ گناہ کا کام ہے۔ فرمایا مسجد میں آنے کے بعد فلم یتخطی رقاب الناس، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے نہیں آتا، بلکہ مجلس میں جس جگہ اسے جگہ ملتی ہے وہ وہیں پر بیٹھ جاتا ہے۔ ولم یفرق بین اثنتین، بین اثنین، دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آ کے سائڈ پہ کر کے اپنی جگہ بنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ ساری اس کی توجہ کے لیے ہے، اس کی خطبہ جمعہ کی اہمیت کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ خطبہ جمعہ سن رہے ہیں اپنی دینی ٹیوننگ، دینی بہتری کے لیے، دینی تربیت کے لیے، دین کے علم کو سیکھ رہے ہیں۔ مالک کائنات کو یہ پسند نہیں کہ ان کی توجہ کو خراب کیا جائے، ان کی جو سننے کی کیفیت ہے اس میں خلل ڈالا جائے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد
مسجد میں آ کر گردن پھلانگے بغیر جب وہ بندہ بیٹھتا ہے، پھر وہ امام آ جاتا ہے، خطیب آ جاتا ہے، خطیب کے آنے کے بعد وہ جو مسجد میں آ کر اس نے 2 رکعتیں پڑھنی تھی وہ پڑھ لی، خطیب کے آنے کے بعد انصت لہ، وہ پوری طرح خاموشی اختیار کرتا ہے، فاستمع، پوری توجہ کے ساتھ، پورے خیال کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ وہ اپنے خطیب کا، اپنے امام کا خطبہ سنتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے اپنی دینی بہتری کے لیے۔ لم یلغو، فضول کام نہیں کرتا، اپنے کپڑوں سے کھیلنا، تنکوں سے کھیلنا، صفوں سے کھیلنا، دائیں بائیں کی باتیں سوچنا، یہ سب کام کرنے کے بعد نماز جمعہ امام خطبہ ختم کرتا ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، یہ جب نماز جمعہ ادا کر لیتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس بندے کا اجر بیان کرتے ہوئے کہ غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، فرمایا کہ اللہ کریم اس بندے کے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک 7 دن کے، اور پھر فرمایا 3 دن اضافی 10 دنوں کے گناہ پروردگار کائنات اس بندے کے معاف کر دیتے ہیں۔ مجتنبت المقتلۃ، یہ مسند احمد بن حنبل میں لفظ ہے، پہلے لفظ صحیح مسلم کے ہیں، فرمایا مجتنبت المقتلۃ، جب تک وہ بندہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا، چھوٹے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ، نماز جمعہ کی تیاری، خطبے کا استماع، سننا، نماز جمعہ کی ادائیگی، یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ مالک کائنات اس کی برکت سے، اس کی وجہ سے، اس کے سبب سے اس بندے کے 7 دنوں کے نہیں 10 دنوں کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ آگے چلیں، اگر اسی مسئلہ کو سمجھنے کے لیے ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ملتی ہے، جامع ترمذی میں یہ روایت ہے 496 نمبر پر، سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے تو اس سے بھی خوبصورت انداز میں اس جمعے کی فضیلت کو بیان کیا، فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آقا اور مولا کو سنا، وہ فرما رہے تھے من غسل راسہ واغتسل، جو بندہ نماز جمعہ کی تیاری شروع کرتا ہے، اچھی طرح سے اپنے سر کو دھوتا ہے، صابن لگاتا ہے، شیمپو جو بھی اسے میسر ہو، بہترین کر کے اپنے بالوں کی صفائی کرتا ہے، واغتسل، غسل کرتا ہے، ثم بکر وابتکر، دونوں کا معنی ایک ہے، بکر وابتکر کا مطلب جلد سے جلد جمعے کے لیے آنا، اپنی مصروفیت کو، مشغولیت کو، کاموں کو، مجلسوں کو، ہر چیز کو ترک کر کے، فرمایا وہ نکلتا ہے، جلدی نکلتا ہے مسجد کے لیے، مشا ولم یرکب، پیدل چل کے آتا ہے، سوار نہیں ہوتا۔ 3 کام، پہلے نمبر پر صفائی بہترین طریقے سے کرتا ہے نہانے کی، نمبر 2 نکلنے میں جلدی کرتا ہے، نمبر 3 مشا ولم یرکب، پیدل چل کے مسجد میں پہنچتا ہے، سواری نہیں استعمال کرتا۔ اس سے آگے پیدل چلنے کی اہمیت کیا ہے، پیدل چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ پیدل چلنے کو اسلام نے ریکمینڈ کیا ہے، تجویز دی ہے، بہتر کہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آگے چل کر حدیث کے آخر میں بتا دیا، فرمایا وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، پھر امام کے قریب جگہ ملے تو وہ امام کے قریب پہنچتا ہے، وہاں پہ بیٹھ کر فاستمع، بڑے خیال کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ وہ اپنے خطیب، اپنے امام کی باتیں سنتا ہے، وَأَنصَتَ، خاموشی اختیار کرتا ہے، وَلَمْ يَلْغُ، اس میں کوئی فضول کام نہیں کرتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ کتنا عظیم ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ پیدل چل کے آیا ہے نا، سواری تھی اس نے استعمال نہیں کی، کان لہ بکل خطوۃ یا خطوۃ، اس بندے کے لیے گھر کی چوکھٹ، گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے مسجد میں پہنچنے تک جتنے قدم اس بندے نے اٹھائے ہیں،
جتنا فاصلہ اس بندے نے طے کیا ہے، اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اجر السنۃ صیامھا و قیامھا، 1 سال مکمل روزہ رکھنے کے اور نفل پڑھنے کا جو ثواب ہے اس بندے کو 1 قدم کے بدلے عطا کرے گا۔ اور ایک بندہ 1 کلومیٹر کے مسافت سے آتا ہے، اسے کتنے قدم چلنے پڑیں گے؟ ہر قدم کے بدلے ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ پہلی حدیث میں 10 دنوں کے گناہوں کی بخشش بتائی گئی، اور اس حدیث میں کہا گیا کہ اللہ کریم 1 قدم کے بدلے 1 سال کے نفل، 1 سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے۔ تو اس کا دونوں حدیثوں کو ایک دوسرے کی مخالف نہیں ہے۔ پہلے اللہ کریم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زبان مبارک سے ہمیں وہ بات بتا دی، دوبارہ وحی آئی، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے اپنے بندوں کو زیادہ نوازنے کے لیے۔ مالک کائنات نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذریعے سے یہ دوسرا اعزاز ہمارے اور ہماری بہتری کے لیے ہم تک پہنچا دیا گیا۔ اور یہ اصل چیز ہے۔ سابقہ 2 جمعوں میں ہم نے جمعے کے دن کی فضیلت سنی کہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن آدم علیہ السلام جنت میں گئے، اس دن آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اس میں آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اسی دن اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے، اس دن درود پڑھنے کا حکم ہے، اس دن سورۃ کہف پڑھنے کا حکم ہے، اس دن یہ سارے کام کرنے کے حکم ہے۔ لیکن یاد رہے، سب سے ضروری اور سب سے اہم چیز جو جمعے کی فضیلت کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اس دن ہم نے نماز جمعہ ایک اسپیشل عبادت کے طور پر ادا کرنی ہے۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ لیں۔ ایک آدمی اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے، بڑی دھوم دھام سے کرتا ہے، بارات کا اگرچہ اسلام میں تصور نہیں ہے، لیکن آج کل دنیا کا رواج ہے، لوگ بڑی مہنگی کاریں، ایک ماڈل کی، ایک رنگ کی، ان کی بکنگ کرواتے ہیں۔ ایک آدمی 100 کاروں کی بکنگ کروا لے، ماڈل ایک ہو، رنگ ایک ہو، نئی کاریں، اپنے بڑے معزز رشتہ دار، امیر ترین صاحب حیثیت لوگ ان کاروں میں سوار کر کے لے جائے، لیکن دلہا ساتھ لے کر نہ جائے، جیسے اس بارات کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ یہ ایک مثال ہے دنیا کی۔ بالکل ایسے ہی بندہ جمعے کی فضیلت کو کہہ کے سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اس کا ایمان بڑھ جائے، لیکن بات جب جمعے والے دن میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئے اور وہ اپنا منہ ایک مسکینوں والا بنا کے معصومیت سے کہہ دے، بس جی سستی تھی، میں نماز جمعہ نہیں ادا کر سکا، کیفیت اس کی بھی وہی بنتی ہے، جیسے اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ ایسے اس نے جمعے کی جو فضیلت اپنے دل میں بسائی ہے، جمعے کے دن کا جو احترام کیا ہے، اس احترام کی بھی کوئی ویلیو نہیں اگر وہ نماز جمعہ ادا نہیں کرتا۔ یہ نماز جمعہ کی اہمیت اور فضیلت ہے، ایک نہیں 20 حدیثیں موجود ہیں، لیکن ہم اس مسئلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات جس کو حل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس وقت ملک پاکستان میں مختلف مسالک موجود ہیں، مسلک شیعہ موجود ہے، مسلک بریلویہ موجود ہے، مسلک دیوبند موجود ہے، مسلک اہل حدیث موجود ہے، اور کئی لوگ موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس مسلک کی اکثریت ہے وہ ہمارے بھائی احناف کہلاتے ہیں، حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے دی ہوئی فقہ، ان کے اقوال، ان کی پیروی کرتے ہیں اپنی نماز میں، اپنی قربانی میں۔ اور تقریباً کہا جاتا ہے، اتفاق کریں یا نہ یہ الگ بات ہے، جو عوام الناس میں بات مشہور ہے کہ اس ملک کی 80% آبادی وہ مسلک احناف سے تعلق رکھتی ہے۔ اب اس نماز جمعہ کے ساتھ میں بڑے دکھ سے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، اتنی زیادتی ہوئی ہے، اتنی زیادتی جس کا شاید نہ تو ہم تصور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس زیادتی کا ہم ازالہ کر سکتے ہیں۔ اتنی فضیلت
نماز جمعہ کے لیے جس کے ایک ایک قدم پر شریعت نے پیکج لگا دیا. ہم تو موبائل کے پیکج سے واقف ہیں نا کہ 100 کا لوڈ کرواؤ فلاں پیکج لگوا لو، منٹ ملیں گے، ایس ایم ایس ملیں گے، ایم بیز ملیں گے. یہ دنیا ہے، اس کی پہچان ہے. وقت کو جانتے ہیں، پیسوں کو جانتے ہیں. دینی پیکجز، دینی منصوبے، دینی گفٹ، دینی تحفے وہ کس قدر عظیم ہے. یہ مرنے کے بعد جب اس بدن سے کینچیوں سے لباس کاٹ کر اتارے جائیں گے، جب مسجدوں کے سپیکروں سے اعلان کیے جائیں گے، جب بڑے بڑے رشتہ دار جنازے کی ادائیگی کے لیے پہنچیں گے، جب ہم منو مٹی نیچے چلے جائیں گے، اس اندھیری قبر میں حساب اور کتاب شروع ہوگا. یہاں پہ نہ کوئی مدد کرنے والا، نہ فریاد سننے والا، نہ آرزو سننے والا، نہ کوئی التجا سننے والا. عمل وہاں پہ اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہونی ہے. اس دن ان چیزوں کا پتہ چلے گا. وہ عبادت، وہ ہماری عبادت جس کے ایک قدم پر دین نے کہا 1 سال کے نفل، 1 سال کا قیام، 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اس عبادت کے ساتھ ہم سے کتنی بڑی زیادتی ہوگی. اب یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم لوگوں کو بتاتے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. پارہ نمبر 28 ہے، سورۃ جمعہ ہے، آیت نمبر 9 ہے. اس آیت میں کہا گیا جمعہ پڑھو. اس آیت میں جمعے کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا گیا، خطبہ سننے کے لیے پہنچنے کا حکم دیا گیا. لوگوں کے دلوں میں یہ بات نقش کرتے، لیکن عجیب زیادتی ہو گئی. انجانے میں ہوئی یا نہ انجانے میں ہوئی ہم نہیں جانتے، لیکن زیادتی کیسی ہے. فقہ حنفی سب سے مستند اور معتبر کتاب الہدایہ ہے. یہ کسی پر تنقید نہیں، کسی کو ہم ایک اعتراض کرنے کے لیے نہیں. اس عظیم عبادت کے ساتھ جو ایک ظلم اور ناانصافی ہوئی ہے، صرف اس کی وضاحت کے لیے میں عرض کرنے لگا ہوں. فقہ حنفی کی کتاب سب سے معتبر، مستند، پاورفل کتاب اسے مانا جاتا ہے، اور تمام مدارس کے اندر سلیبس اور نصاب کی شکل میں سبق کر کے طالب علموں کو پڑھائی جاتی ہے. اہمیت کی وجہ سے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82 اس میں لکھا ہوا ہے کہ جمعہ لا جمعۃ الا فی مصر جامع. جمعہ پتہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ صرف جمعہ مصر جامع میں فرض ہے. مصر جامع کسے کہتے ہیں؟ ایسا شہر اسی کتاب میں آگے تعریف ہے کہ مصر جامع ایک ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے کل موضع فیہا امیر وقاض ینفذ الامر ویقیم الحدود. ایسی جگہ پر رہنے والوں پر جمعہ فرض ہے جو ایک بہت بڑا شہر ہو، ایک بہت بڑا شہر ہو، مارکیٹیں ہوں، دکانیں ہوں، دکان کے ساتھ دکان ملی ہوئی ہو، بہت بڑی آبادی ہو، بڑی تعریفیں ہیں اس کی. وہاں پہ حکمران رہتا ہو، وہاں پہ جج بیٹھتا ہو، قاضی بیٹھتا ہو، اللہ کی حدوں کو نافذ کرتا ہو. اگر یہ چیزیں پائی جائیں اس شہر میں رہنے والے مسلمانوں پر جمعہ فرض ہے. اگر یہ چیزیں نہ پائی جائیں وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں پر جمعہ ادا کرنا جائز نہیں. وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، وہ جمعہ قائم نہیں کر سکتے. فقہ حنفی ہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82. اب آپ بتائیں جمعے کے باب میں کتاب الصلاۃ اس کا چیپٹر جمعے کی نماز، 80% لوگ اس مسلک کو ماننے والے ہیں. ان کی پاورفل کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شہر ہو، بہت بڑا شہر ہو، حکمران بیٹھتا ہو، قاضی بیٹھتا ہو، اور وہاں پر ینفذ الامر، وہ اسلام کی حدوں کو نافذ کرتا ہو. یقیم الحدود، اسلام کی حدوں کو نافذ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بندہ چوری کرے، چوری ثابت ہو جائے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہو. زانی کا زنا ثابت ہو جائے، شادی شدہ ہے پتھر مار کے سنگسار کیا جاتا ہو. قاتل قتل کر دے، قتل ثابت ہو جائے اس کا، اس کی گردن اڑائی جائے بدلے میں. یہ ہے حدوں کو نافذ کرنا. اگر یہ کام ہوتے ہوں
تو وہاں کے لوگ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، یہ کام نہ ہوتے ہوں تو وہاں پہ جمعہ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ ان شرطوں کو لے لیں، ملک پاکستان کے شہر اسلام آباد میں چلے جائیں، یہ شرطیں وہاں پر بھی نہیں ملیں گی۔ یہ زیادتی نہیں، یہ ناانصافی نہیں، اس عبادت کے ساتھ جس عبادت کے ایک ایک قدم پر پروردگار کائنات 1 سال کے روزوں کا، 1 سال کے نفلوں کا ثواب دیتے ہیں۔ کیا قرآن نے بھی یہی بات کہی تھی؟ کیا حدیث نے بھی یہی بات کہی تھی؟ اٹھائیں قرآن، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ پارہ نمبر 28 سورۃ جمعہ آیت نمبر 9، مالک کائنات کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ پہلی بات کا سادہ مطلب یہ ہے، گاؤں کے لوگ، دیہاتوں کے لوگ، قصبوں کے لوگ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، شہر کے لوگ جمعہ پڑھیں گے۔ شہر بھی عام شہر نہیں، وہ شہر جو میں نے عرض کر دیا ہے۔ ایسی 6 شرطیں لگائی ہیں، 6 شرطیں، یہ ایک ہے، 5 اس کے علاوہ ہے، ہم ان کو چھوڑ دیں، ایک کو لے لیں۔ اللہ کے قرآن نے کیا کہا بڑے پیارے انداز میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف شہر والوں کو کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو۔ وہ ایمان والا گاؤں میں ہے تب بھی، وہ ایمان والا شہر میں ہے تب بھی، وہ ایمان والا قصبے میں ہے تب بھی، وہ ایمان والا چھوٹے شہر میں ہو تب بھی، بڑے شہر میں ہو تب بھی۔ اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب جمعے کی اذان ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، خطبے کی طرف کوشش کر کے پہنچو۔ ایمان والا، ایمان معیار بنایا، یہاں پر ایمان موجود ہے، وہ شہر ہے، وہ دیہات ہے، وہ قصبہ ہے، جیسی بھی کیفیت ہے وہاں پر جمعہ ادا کیا جائے گا۔ اگر فقہ حنفی کے اس مسئلے کو ہم فالو کر لیں، برطانیہ کے مسلمان وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، پاکستان کے مسلمان وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، یہ زیادتی ہے ایک عبادت کے ساتھ، اور یہ شکوہ ہے ہمارا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم نام بھی ان کا ادب سے لیتے ہیں اور لوگوں کو اس بات کا پابند بھی کرتے ہیں، وہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کا احترام کریں، لیکن بات دین کی آئے تو دین میں اتھارٹی، دین میں جو بنیادی اور آخری حتمی قطعی یقینی بات، وہ آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، محسن انسانیت، سالار کائنات محمد رسول اللہ کی چلے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی نے پابند کیا ہے جمعہ پڑھنے کا، شہر والوں کو بھی کیا ہے، دیہات والوں کو بھی کیا ہے، چھٹی دی ہے جمعے سے تو صرف مسافر کو دی ہے، مریض کو دی ہے، عورت کو دی ہے، بچے کو دی ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوا، اس کے بعد اس بندے کو دی ہے جو بارش وغیرہ جیسی چیز میں پھنس جائے، اس بندے کو دی ہے جو خوف کی صورت میں ہو، غلام کو دی ہے۔ ان 7 کے علاوہ ان کو چھٹی دی ہے، چاہے تو پڑھ لیں چاہے تو نہ پڑھے، نماز ظہر ادا کر لیں، یہ عذر ہے۔ ان کے علاوہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہر بندے کو پابند کرتی ہے کہ وہ نماز جمعہ ادا کرے۔ صحیح مسلم میں حدیث 865 نمبر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نماز جمعہ، اس پر پابندیاں لگانا یہ دین نبوی نہیں ہے، منہج نبوی نہیں ہے، طریقہ نبوی نہیں ہے، ضابطہ رسول نہیں ہے، دستور رسول نہیں ہے، سنت نبی نہیں ہے، حدیث نبی نہیں ہے۔ اپنے نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی حدیثوں کو، ان کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں۔ 865 نمبر حدیث، آپ نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ ان لوگوں کو چاہیے یہ باز آ جائیں، جمعے چھوڑنے سے باز آ جائیں۔ اور یہ بات میرے نبی نے عام مجلس میں نہیں کہی، عام محفل میں نہیں کہی، یہ بات میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی مسجد نبوی میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کو مخاطب کہہ کر، آپ کی آنکھیں سرخ تھی، آپ کی آواز بلند تھی، آپ کا رنگ سرخ ہو چکا تھا، پورے جوش کے ساتھ کہا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ، یقینی طور پر میں کہتا ہوں، آپ نے فرمایا یہ لوگ باز آ جائیں، یہ نماز جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ باز آ جائے۔ اگر نماز جمعہ چھوڑنے سے یہ باز نہ آئے، لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، پروردگار کائنات ان کے دلوں پہ ٹھپے لگا دے گا، مہر لگا دے گا۔ یہ ٹھپا اور مہر کیا ہوتا ہے؟ اللہ دلوں پر ٹھپا لگا دے گا، مہر لگا دے گا۔ اللہ کریم نے ہر بندے کے سینے میں
ایک احساس رکھا ہے، جب انسان غلط کام کرتا ہے وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے، جب انسان اچھا کام کرتا ہے وہ احساس اس کو سکون دیتا ہے۔ ہم اردو میں اسے کہتے ہیں ضمیر، ہم کہتے ہیں اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ ضمیر مردے کا مطلب یہ غلط کام کرتا ہے اسے غلطی کی پرواہ نہیں، یہ ظلم کرتا ہے اس کا دل نہیں دکھتا، یہ برائی کرتا ہے اس کا دل اسے جھنجھوڑتا نہیں۔ یہ ہے لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ اس کا ضمیر مردہ کر دیتا ہے، وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتا، وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ نافرمانی کو نافرمانی نہیں سمجھتا۔ اور یہ کس وجہ سے بندے پر نحوست اترتی ہے؟ جب وہ بندہ جمعے چھوڑنا شروع کرتا ہے۔ آپ نے ہر ایک کو پابند کیا ہے، ہر ایک کو مکلف بنایا ہے کہ وہ جمعہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اگلی حدیث جامع ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا نمبر 500، پورا 500، فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاونا تبع اللہ علی قلبہ، جو بندہ 3 جمعے جان بوجھ کر بلا وجہ بغیر عذر کے سستی کرتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے، تبع اللہ علی قلبہ، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اللہ اس کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے کہا دیہات والوں پر جمعہ نہیں، گاؤں والوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ جمعہ نہیں پڑھیں گے تو ایسی جگہ پہ جا کر جو بڑا شہر ہو، وہاں پہ حکمران ہو، وہاں پہ قاضی ہو، وہ اسلام کی حدیں نافذ کرتا ہو، ایسا شہر نہ ملے، گاؤں والے جمعہ نہیں پڑھ سکتے۔ اس بات کا مطلب پتہ کیا ہے؟ پاکستان کی آبادی کہتے ہیں جو 2017 میں مردم شماری ہوئی اس کے مطابق 20 کروڑ 31 لاکھ ہے اس کے مطابق آبادی، لیکن صحیح جو لوگ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں 23 کروڑ آبادی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ گاؤں والے جمعہ نہیں پڑھ سکتے، وہ اپنی مسجدوں میں جمعہ نہیں ادا کر سکتے، فقہ حنفی کے اس مسئلے کو مان کر جو ان کی معتبر کتاب ہدایہ میں لکھا ہے، اس بات کا مطلب اور نتیجہ رب کعبہ کی قسم پتہ کتنا خوفناک ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے پاکستان جس کی آبادی اگر 23 کروڑ ہو، 23 کروڑ میں سے 13.5 کروڑ آبادی گاؤں میں رہتی ہے، دیہاتوں میں رہتی ہے، ہم نے پاکستان کی آبادی میں سے 13.5 کروڑ آبادی کو ایک بہت بڑی عبادت سے محروم کر دیا ہے۔ اس کا مطلب 13.5 کروڑ آبادی کو بہت بڑی ایک عبادت سے، عظیم عبادت سے، جس میں بندے کی دین کی تربیت ہوتی ہے، بندے کو عقیدہ سمجھ آتا ہے، بندے کی دینی ٹیونت ہوتی ہے، اس سے ہم نے محروم کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد شریف میں حدیث اور بڑی خوبصورت حدیث، آپ نے فرمایا رواہ الجمعۃ علی کل محتلم واجب، ہر بالغ آدمی پر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آنا فرض ہے، واجب ہے، ہر بالغ آدمی پر۔ اب آ جائیں دوسرے مسئلے کی طرف، کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زمانے میں دیہاتوں میں جمعہ نہیں پڑھا کرتے تھے؟ حدیث کو اماموں کا احترام کریں، لیکن اماموں کے امام پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا احترام، ان کی اتباع، ان کی اطاعت، وہ ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیثوں کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ کیا دیہاتوں میں جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ صحابہ نے پڑھا ہے، رسول اللہ نے اجازت دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح بخاری کھول لیں، حدیث کا نمبر 892 ہے، حیران کن بات، ان اول جمعۃ جمعت بعد مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجواسہ، سنن نبی داؤد کے لفظ ہی کرجتم من قرنجم، فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ ایک دیہات میں پڑھا گیا، پہلا جمعہ ایک دیہات میں، ایک گاؤں میں پڑھا گیا، اس گاؤں کا نام جواسہ ہے، جواسہ، اس گاؤں کا نام، دیہات میں جمعہ پڑھا گیا۔ دیہات میں ایمان والے موجود ہیں، انہیں بھی اس عبادت کی ضرورت ہے، انہیں بھی دینی اصلاح کی ضرورت ہے، لہذا ایسی چیزیں یہ ان کو چھوڑ دیا جائے، رسول اللہ کی اتباع کی جائے۔ ایک اور حدیث اس مسئلے کے لیے سنن ابن ماجہ میں 1082 نمبر، ایک نوجوان بیان کرتے ہیں، کہتے میرے بابا جی تھے، میرے ابا جی تھے عبد الرحمن بن ابی قتادہ
وہ بیان کرتے ہیں، یا کوئی اور صحابی کا نام تھا، سنن ابن ماجہ میں 1082 نمبر حدیث ہے، کان کہتے ہیں وہ میرے والد، میرے بابا جی، میرے بزرگ آنکھوں سے نبینا ہو گئے، میری ڈیوٹی لگ گئی ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں مسجد میں لے کر آنا ہے۔ میں انہیں مسجد میں لے کر آتا، لیکن ایک بات بڑی عجیب تھی، جب بھی میں انہیں مسجد میں لے کر آتا جمعے کی ادائیگی کے لیے، وہ سامی الاذان، جمعے کی اذان سنتے، فوراً ان کی زبان سے دعائیں شروع ہو جاتی، وَاسْتَغْفَرَ لِأَبِي أُمَامَةَ اسعد بن زرارہ، وہ ایک صحابی رسول اسد بن زرارہ جن کی کنیت ابو امامہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے بخشش کی دعائیں شروع کر دیتے، یا اللہ اسد بن زرارہ کو بخش دے، یا اللہ اسد بن زرارہ کو بخش دے، وَدَعَا لَهُ، یا اللہ اسد بن زرارہ کو بخش دے، وہ دعائیں کرتے رہتے۔ کہتے میں اپنے بابا جی کی اکثر یہ دعا سنتا، یہ آواز سنتا، اور یہ دعا وہ تبھی کرتے، بخشش کی دعا تب کرتے جب مسجد میں آنے کے بعد جمعے کی اذان سنتے۔ ایک دن میں نے سوچا کہ ان ذال عجز، یہ تو بہت بڑی بے بسی ہے، ایک بات کنت اسمعہ، میں اس کو کئی عرصے سے سن رہا ہوں، لیکن آج تک میں پوچھ نہیں سکا کہ بابا جی آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1082۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بابا جی ایک بات بتائیں، میں آپ کو مسجد میں لے کر آتا ہوں، آپ مسجد میں آ کے بیٹھتے ہیں، مؤذن اذان دیتا ہے، آپ کے لبوں سے دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، یا اللہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بخش دے، آپ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے بچہ، وہ شخص وہ ہے اسد بن زرارہ، یہ وہ شخص ہے، کان من اولا، یہ وہ شخص ہے جس بندے نے صلی بنا صلاۃ الجمعہ آتی، جس نے ہمیں پہلی نماز جمعہ پڑھائی تھی مدینہ میں، قبل مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں نہیں آئے تھے، اس بندے نے ہمیں پہلا جمعہ پڑھایا تھا۔ اور جانتے ہو کہاں پہ پڑھایا تھا؟ اسی حدیث کے لفظ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جمعہ اس نے فی نقی الخدمات، اس نے مدینہ سے دور ایک کنواں، پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا جہاں پہ پانی کا انتظام، وہاں پہ لوگوں نے بستی بسا لی، وہاں پہ گاؤں بن گئے، وہاں پہ دیہات بن گئے، مدینہ سے دور تھوڑے فاصلے پر ایک پانی کا کوئی کنواں تھا، پانی کا کوئی چشمہ تھا، وہاں پہ کچھ لوگ رہتے تھے، اس جگہ پہ انہوں نے جمعہ پڑھایا تھا۔ اور بھائی اسلام کے اندر تو پہلا جمعہ شروع ہی دیہات سے ہوا ہے، اور ہم لوگوں نے پابندی لگا دی، گاؤں والے جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ اب یہ بات فقہ حنفی میں لکھی ہوئی تھی، ہمارے بھائی اب اس مسئلے پر بڑا پھنس گئے، اگر گاؤں میں جمعہ پڑھتے اپنے امام سے غداری ہوتی، اگر نہ پڑھتے تب بھی بہت بڑا مسئلہ تھا، عوام الناس کے اعتراض تھے، انہوں نے ایک اور حل نکالا، گاؤں میں جمعہ ہوتا ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والے جیسے شہر میں ہوتے ہیں ایسے گاؤں میں ہوتے ہیں، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ 3 حدیثیں میں نے عرض کی، ترمذی کی حدیث نمبر 500، بخاری کی حدیث نمبر 892، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1068، اور چوتھی حدیث سنن ابن ماجہ میں 1082۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو لوگ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں مختلف علاقوں میں رہتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں ہم یہاں پہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 5181، ابو ہریرہ کہتے ہیں سند اس کی صحیح، میں طالب علم حدیث کا ذمہ دار ہوں، انہوں نے خط لکھا عمر بن خطاب کو، ہمیں بتائیں کہ ہم جمعے کا کیا کریں؟ انہوں نے کہا جمیعو حیث ما کنتم، جمعہ فرض ہے تم پر، پڑھو جہاں پر بھی تم موجود ہو، لہذا یہ عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، دینی تربیت ہے، ہر جگہ پہ جمعہ ادا کیا جائے گا جہاں پہ لوگ موجود ہوں۔ یہ 40 بندوں کی شرط لگانا، قاضی کی شرط لگانا، مارکیٹوں کی شرط لگانا، ڈاک خانوں کی شرط لگانا، عدالتوں کی شرط لگانا، یہ جائز نہیں۔ پھر لوگوں نے، اب ہمارے جو بھائی ہیں نا جن کا یہ مسلک ہے، جن کی یہ فقہ ہے، جن کے امام کا یہ قول ہے، انہوں نے اب ایک حل نکالا، انہوں نے کہا جی جمعہ پڑھانا شروع کر دو، لیکن اپنے مقتدیوں کو کہو کہ جمعے کے بعد 4 فرض ظہر کے پڑھ لیا کریں احتیاطی، اگر جمعہ نہیں ہوا تو ظہر ہو جائے۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں، شک کے ساتھ عبادت کرنا، یقین کے ساتھ۔ ایک ان پڑھ بندہ کہتا ہے یقین والے کا بیڑا پار، یہاں پہ پڑھے لکھے مفتی فتویٰ دیتے ہیں جمعہ پڑھو شک کے ساتھ، یہ کون سا انصاف ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ، رب اس بندے کی دعا نہیں قبول کرتا جس بندے کی دعا میں یقین نہیں ہوتا،
جب بندہ لیازم المسئلہ تھا، ترمذی کی حدیث ہے، بندہ یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے، یا اللہ یہ میری دعا ہے، تو دینے والا ہے، میں نے تجھ سے لینا ہے، یقین کے ساتھ جب مانگتا ہے رب اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ ہم جمعے جیسی عبادت شک کے ساتھ پڑھیں، پتہ نہیں ہونی ہے کہ نہیں، بعد میں فرض بھی پڑھ لیں، ظہر کے 4، یہ احتیاطی ظہر پڑھنا یہ سنت کے خلاف ہے، سنت سے ثابت نہیں۔ جمعہ جیسے شہر میں ہوتا ہے ایسے دیہات میں بھی ہوتا ہے۔ یہ پہلی ناانصافی ہے نماز جمعہ کے ساتھ۔ دوسری ناانصافی یہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے شریعت میں رہتے ہوئے فتوے دیے۔ دوسری ناانصافی ہماری ہے، ایسی خوبصورت یہ عبادت جس میں صرف ہمارے گناہ ہی معاف نہیں ہوتے، ہمیں دین کے مسئلے نہیں سمجھ آتے، ہم اپنا دین نہیں سیکھتے۔ پروردگار کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، ہم ایسے اجر لیتے ہیں جیسے اجر ہم کمائی کر کر کے نہیں لے سکتے۔ آپ نے دیکھا قربانی کے دنوں میں بچے بڑے پریشان ہوتے ہیں، اپنے ابو جی کی قمیض پکڑ کے، اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں ابو جی فلاں نے بکرا لے لیا، ہم نے بھی لینا ہے۔ فلاں کے دروازے کے سامنے بہت بڑی گائے آ چکی ہے، بہت بڑا بیل آ چکا ہے، ابا جی ہم نے بھی قربانی لینی ہے۔ اللہ نے کیسا خوبصورت انتظام فرما دیا کہ قربانی کرنا چاہتے ہو، قربانی سال بعد کرتے ہو، جاؤ، رب کا اعزاز، رب کا تحفہ ہے۔ نماز جمعہ کا مسئلہ سمجھ لو، اتنی عظیم قربانیوں کا ثواب مال کے کائنات تمہیں عطا فرمائے گا کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث کا نمبر 881، میرے پاک پیغمبر رحمت دو عالم امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من اغتسل، جو بندہ جمعے والے دن غسل کرتا ہے، اور یاد رہے جمعے والے دن غسل کرنا یہ فرض ہے، فرض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح مسلم کی حدیث، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سنت ہے، کر لو تب بھی ٹھیک، نہ کرو تب بھی ٹھیک، فرض ہے جمعے والے دن غسل کرنا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے ممبر پر کھڑے ہوئے، عثمان بن عفان آئے، اپنے خطبے کو روک دیا، ان کو ڈانٹ کے پوچھا ایت ساعۃ ھذہ، صحیح مسلم 845 نمبر حدیث، عثمان یہ کون سا ٹائم ہے جمعہ پڑھنے کا؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذرا منت سماجت کرنے لگے، کہنے لگے امیر المومنین تھوڑی سی پرابلم ہو گئی، تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، میں گھر سے دور، مسجد سے دور تھا، بازار میں بیزی تھا، مصروف تھا، میں نے اذان سنی، دوڑتا ہوا آیا ہوں اور میں صرف وضو کر سکا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ یہ بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا صرف وضو کر کے آیا ہے، غصے میں اور اضافہ ہو گیا، کہا کہ ایک تو تم آئے لیٹ ہو، خطبہ شروع ہو گیا، اور اوپر سے یہ کہہ رہے ہو کہ صرف وضو کر کے آئے ہو، کیا تم نہیں جانتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یامرون الغسل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آرڈر دیا کرتے تھے جمعے والے دن غسل کرنے کا۔ نبی کے آرڈر کا کیا مطلب ہے؟ کر لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے؟ نہیں، یہاں پہ حکم آ جائے، امر آ جائے، اس کی اصل یہ ہے وہ کام کرنا ضروری ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کوئی اشارہ مل جائے ضرورت سے، وہ ہمیں ضروری ہونے سے ہمیں سنت کی طرف لے جائے، تو یہ جمعے والے دن غسل کرنا۔ ایک صحابی نے دیکھا، صحیح ابن حبان کی حدیث 1222 نمبر، 1222 نمبر، ایک صحابی کہتے ہیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا بیان کرتا، کہتا جمعے والے دن کی بات ہے، میں صبح نہا رہا تھا، میرے والد صاحب میرے پاس سے گزرے، کہا بیٹا ایک بات بتاؤ، غسلو کا للجنابتی، یہ جو تم نہا رہے ہو جنابت کی وجہ سے نہا رہے ہو یا جمعے کی وجہ سے نہا رہے ہو؟ میں نے کہا ابا جی یہ تو میں جنابت کی وجہ سے نہا رہا ہوں۔ فرمایا اعید علیہ غسلا آخر، ایک مرتبہ دوبارہ نہا، پہلا غسل تیرا جنابت کا ہے، دوسرا غسل تیرا جمعے کا ہے، جمعے والے دن غسل کرنا ضروری ہے۔ تو جمعے والے دن جو بندہ غسل کر کے سب پہلی گھڑی میں، پہلی گھڑی کا مطلب کیا ہے؟ خطبہ شروع ہو جائے، 2 فرضوں کی اقامت ہونے والی ہے، تب دکان کا شٹر نیچے کر کے آ جائے، تب دفتر کو تالا لگا کر نکلے، تب بچوں کی گود سے بچوں کو نکال کر نکلے، نہیں، پہلی گھڑی میں، پہلی گھڑی کا مطلب یہ ہے جمعہ ہونے سے کوئی گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے پہلے کوشش کرے بندہ جو مسجد میں آتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف یہ قدم اٹھائے ہیں، سال کے روزوں کا، سال کے نفلوں کا ثواب نہیں لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس بندے کو اللہ اتنا ثواب دیں گے، ایک بندہ نہیں، اس پہلے وقت میں آنے والے جتنے بھی بندے ہوں، لاکھوں کیوں نہ ہوں، اجر اس رب نے دینا ہے، اور رب کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ فرمایا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَانَةً، اللہ جمعے پڑھنے کا ثواب تو ہے ہی، بخاری شریف کی حدیث 881 نمبر،
اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ثواب دیں گے جتنا اس بندے نے ایک اونٹ کی قربانی اللہ کے راستے میں کی ہے۔ 1.5 سے 2 لاکھ کے درمیان اونٹ ملتا ہے، ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے لینا، لیکن ہر ہفتے بندہ اس قربانی کا ثواب لے سکتا ہے۔ صرف اپنے اندر سے سستی نکالنی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سستی کوئی پرابلم ہے، سستی ہوگی جی بس نکلتے نکلتے دیر لگ گئی، اور بھائی سستی سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، اے اللہ مجھے بچا لے، مجھے سستی سے بچا لے۔ یہ میرے نبی اپنے رب سے دعا کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، سستی کو نکالنا چاہیے۔ جو دوسری گھڑی میں آتا ہے فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ الْبَقَرَةَ، اللہ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا ایک گائے، ایک بیل قربانی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ جو تیسرے نمبر پر آتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اتنا ثواب دیتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ قَبْشًا حَمْلَهَا، جیسا اس بندے نے ایک سینگوں والا، ایک بہترین قسم کا خوبصورت اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کی ایک مینڈے کی چھترے کی، جتنا ثواب اللہ اس کو دیتے ہیں اتنا ثواب تیسرے وقت میں آنے والے کو ملتا ہے، وہ کتنے بھی لوگ آ جائیں تیسری گھڑی میں۔ چوتھے نمبر پر فرمایا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، جتنا ثواب ایک مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ملتا ہے، جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اللہ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں۔ جو پانچویں گھڑی میں آتا ہے، جمعے کا ثواب الگ ہے، قدموں کا ثواب الگ ہے، روزوں کا نفلوں کا ثواب الگ ہے، 10 دنوں کی گناہوں کی بخشش کا سرٹیفکیٹ، سند اور اس کا اتھارٹی لیٹر دین کی طرف سے، شریعت کی طرف سے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ یہ اضافی ثواب جمعے میں جلدی آنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5ویں وقت میں آتا ہے اسے ایک انڈے کے برابر قیمت یا انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب اضافی دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا خطیب آ جاتا ہے، جب خطیب آ کے ممبر پر بیٹھتا ہے، پھر اللہ کے فرشتے جو آئے ہوتے ہیں آنے والوں کے نام رجسٹروں میں لکھ رہے ہوتے ہیں، طووا صحفہم، وہ اپنے رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں۔ بند کرنے کے بعد وہ آ کے صفوں میں شریک ہوتے ہیں اس خطیب کی باتیں سننے کے لیے۔ اس کے بعد ایک صحابی نے پوچھا دوسرے صحابی سے، اپنے استاد سے، مجھے ایک بات بتاؤ، اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کا جمعہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، یا ظہر کی نماز ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نماز تو ظہر کی نہیں ہوتا، تو جمعہ ہے، لیکن ان کا نام ان عظیم لوگوں میں نہیں آتا جن کو جمعے کے ساتھ اللہ قربانیوں کا بھی ثواب دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بر وقت نماز جمعہ کی ادائیگی، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔